السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ جھوٹ ہر مذہب، ہر عقیدے اور ہر سوسائٹی میں برائی سمجھا جاتا ہے اور سب سے بڑی برائی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیماریوں، تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ کو قرار دیا تھا اور کہا تھا صرف اگر ایک اس کا کمزوری پر آپ قابو پا لیں تو آپ بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اتنی گہری بات ہے یہ جھوٹ، لیکن آج کے دور میں اب جھوٹ بولنا فیشن بن گیا ہے اور جھوٹ پر مبنی بیانات دینا ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس جرم کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اللہ بھی اس جرم کی سزا معاف نہیں کرتا۔ ایک بہتان اور غیبت اور دوسرا جھوٹ۔ تو جو معاشرے ترقی کر گئے ہیں، ہمارے دنیا میں جو مختلف ممالک ہیں جہاں پر جھوٹ کو بہت بڑی بیماری سمجھا جاتا ہے، برائی سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ ترقی کر گئے ہیں اور اسی بنیاد پر صرف ترقی کی ہے انہوں نے کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور دھوکہ، یعنی جھوٹ تو دھوکہ ہی ہے نا، اصل میں جھوٹ جو ہے وہ دھوکہ ہے نا، کہ ہم جو بات اصل ہے اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ ہم ایک دوسری بات تیار کر لیتے ہیں کہ جو اصل میں وہ بات نہیں ہوتی، اور اتنی خوش اسلوبی سے آج کل پھیلائی جاتی ہے۔ آج کل خاص طور پہ جھوٹ تو ہمیشہ سے ہی بولا جا رہا ہے، اور جھوٹ میں بھی میں اور بھی بتاؤں گا کہ جھوٹ بولنا ہے بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ کون سی اچھی بات ہے اس کا بھی ذکر ہوگا آگے چل کر۔ ابھی صرف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی اس وقت معاشرے میں جو ہے نا ہمارے جو ایسے بیان بنائے جاتے ہیں بڑے، وہ جسے کہتے ہیں نا وہ گٹے جوڑ کے وہ بیان ایسا دے دیا جاتا ہے، اور اتنی خوش اسلوبی سے اس میں باتیں شامل کر کے اور اتنا وہ اس کو ڈریسنگ کر کے اس کو کام کیا جاتا ہے اس کے اس پر کہ جو جن کے من کو پسند لگتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جو بات اپنے دل کو اچھی لگتی ہے نا، وہ چاہے جھوٹ ہی ہے نا تو وہ بات سچ لگتی ہے، اور پھر اس کو اتنا پھیلایا جاتا ہے ایسے طریقے سے کہ آج کل جیسے اب نیٹ کا، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا جو ہے اس پہ سب کی دسترس ہے۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں ایسے ہی اور بھی کوئی جو بھی کیمرہ کھولے اور مائک کھولے اور شروع ہو جائے اور بتائے کہ جی اس طرح ہونا چاہیے اور اس طرح نہیں ہوا، اور یہ ہوا تھا اور یہ نہیں ہوا تھا، تو کیا کیا وہ تعویلیں جو ہے نا اس میں دے کے تو آپ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات جان رکھیے کہ جھوٹ کی معافی نہیں ہے، اور جھوٹ کی معافی نہیں ہے، دھوکے کی معافی نہیں ہے، غیبت اور بہتان تراشی کی معافی نہیں ہے۔ بہت ساری آپ کی برائیاں ہیں جن کی آپ کو معافی مل جائے گی، بہت سارے گناہ ایسے ہیں، جو غلطیاں ایسی ہیں جن کی معافی مل جاتی ہے، لیکن اس کی میرا خیال ہے کہ معافی نہیں ملے گی، اور ہم بڑے بے دھڑک ہو کے جناب، بے خوف اور خطر ہو کے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اور انسانی دماغ کے پاس جھوٹ کی جانچ کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی چیز کے بارے میں نو ہو، یعنی کہ آپ کو معلومات ہوں یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کب ہے، کہاں ہے۔ تو جب وہ آپ چیزوں کو پتہ ہوتا ہے، آپ کو ان چیزوں کا، یا کسی بھی شخصیت کا ماضی پتہ ہوتا ہے آپ کو، اس کی زندگی آپ کے سامنے گزری ہوتی ہے، یا اس کی جو باتیں ہیں، وہ جو بھی کرتا ہے، جو حرکتیں کرتا ہے، وہ سب سامنے آپ کے ہوتی ہیں، تو پھر آپ انالیسس کر سکتے ہیں۔ دماغ کے پاس صرف انالیسس کرنے کا اختیار ہے، سوچنے سمجھنے کا مجھے سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اس کو جو بھی کمانڈ دیتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ مجھے اچھی اچھی باتیں سجھاؤ، تو وہ اچھی باتیں دے گا۔ جب آپ اس کو غلط باتوں، نیگیٹو کی طرف جائیں گے تو وہ اس طرف ہی آپ کو لے جائے گا۔ وہ آپ کا ماتحت ہے، آپ کے دل کے تحت چلتا ہے، آپ جیسے آپ کا دل کرتا ہے اس کے مطابق آپ دماغ کو چلاتے ہیں۔ تو جھوٹ کی فیکٹریاں بھی اس طرح ہی چلتی ہیں۔ وہ لوگ جو شرم و حیا جو لفظ ہے نا، یہ کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، بڑا پاپولر ہوا تھا پچھلے دنوں جملہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ واقعی جب آپ کے اندر حیا نہ رہے، باقی لحاظ نہ ہو، اور شرم کا مطلب ہے کہ آپ کو جھجک جو آپ کی ہے کسی چیز کے بارے میں کہ اس برائی کو میں اپنے منہ سے بیان نہ کروں، جب تک وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے نا، شرم و حیا جو ہے، تو اس کے بعد پھر جو مرضی آپ کریں، پھر تو آپ کو حلال اور حرام کی
تفریق کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا. آپ کی جانیں کمانی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کیونکہ ہم پھر ان کے نام نہیں رکھ لیتے ہیں نا، چیزوں کے نام ہم نے رکھ لیے ہیں. جیسے یہاں پر ایک لال شربت ہے، وہ بکتا ہے پاکستان میں، تو اس کے اوپر فروٹ کی تصویریں ہیں، مختلف جو پھل ہیں ان کی تصویریں اس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس میں کوئی پھل نہیں ہے سوائے چینی، کلر، اور اس کی جو سینٹ ہے، جو خوشبو ہے، اور جو کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی چیز مسالہ ڈلنا ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی شے نہیں ہے. تو پھل کی تصویریں ہیں، لیکن وہی چیز جب آپ مشرق وسطیٰ میں بھیجتے ہیں یا کہیں اور ملکوں میں بھیجتے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی پرہیز ہے، وہاں پر وہ پکچرز نہیں اس کے اوپر بنی ہوتی. اور یہ ایک بہت بڑا مذہبی تنظیم ہے، مذہبی ادارہ ہے، اور بڑے وہ نیک لوگ ہیں، تو وہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو اتنی دوائیاں تیار ہوتی ہیں، چاہے وہ ایلوپیتھی میں ہے، چاہے وہ ہومیوپیتھی ہے، یا جو بھی ہیں جس قسم کی حکیمی دوائیں ہیں، سب میں دھوکہ ہے. اور اس میں وہ سالٹ ہے مختلف قسم کے، اور کہا جاتا ہے جی اس میں یہ توانائی ہے، اس میں یہ طاقت ہے، اس میں یہ. حالانکہ جتنی گولیاں، یہ آپ کو گولیاں یہ فائرنگ ہی ہے کہ آپ 10-20 گولیاں کھا کے، یہ سب جھوٹ ہے. اس کے بعد پھر جتنے آپ کا فوڈ سٹف بک رہا ہے، اس کی جو ایڈورٹائزنگ ہے جتنی بھی، کیونکہ ہمارا اس شعبے سے تعلق بھی ہے، وہ سب جھوٹ ہے. سب دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ڈلا ہوا ہے، اس میں یہ ڈلا ہوا ہے، یہ جوسیز ہیں، اس میں کوئی جوسیز نہیں ہے، اس میں سب مختلف آرٹیفیشل چیزیں ہیں جن سے وہ فلیور اور ٹیسٹ بنائے جاتے ہیں، اور وہ اچھے خاصی قیمتوں میں بکتے ہیں. حالانکہ ان کی جگہ پہ آپ ریئل فروٹ جو رب کائنات نے بنایا ہے اور اس کو پیک کر کے بھیجا ہے، اس کو فروٹ کی حالت میں کھائیں تو آپ کو کئی قسم کے فائدے پہنچتے ہیں. اور اس کی بھی ٹائمنگ ہے کھانے کی. اگر وہ صحیح وقت پر آپ ناشتے میں یا صبح کے وقت استعمال کرتے ہیں تو اس کا بہت فائدہ ہے. تو جھوٹ ہی جھوٹ ہے ہر طرف. چاہے وہ آپ چلے جائیں سیاست کی طرف، تو اس طرف تو خیر اب ڈھیراں دے ڈھیر ہی لگے دے جھوٹ دے. ایک ہم جھوٹ بولنے میں پرفیکشن رکھتے ہیں، اور دوسرا ہمیں شاید انسانوں کی مہارت ہے اس چیز میں کہ انسان چند منٹوں کے بعد کچھ چیزیں بھول جاتا ہے، رویے بھول جاتا ہے، کچھ گھنٹوں بعد، کچھ دنوں بعد، اور کچھ مہینوں بعد، اور سالوں بعد تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا، کیا تعلق تھا، یا اس بندے نے یہ کیا کیا تھا. یہ 2-4 دن پہلے کتنا دھما چوکڑی مچی ہے اسلام آباد میں، تو میرا خیال اب لوگ بھول رہے ہیں اس بات کو. اس کے علاوہ اب نئی باتیں سوچ رہے ہیں کہ جی وہ ایسے، جی وہ زہر دیا جا رہا ہے، جی وہ سپرے کر دیا ایسا کہ جس سے وہ بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، جی وہ موت طاری ہو گئی ہے، جی فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. موت نے تو خیر طاری ہو ہی جانا ہے کبھی نہ کبھی ہر ایک کے اوپر، چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور. تو اس سے تو خیر نہ ڈریں، وہ تو اپنے عین وقت پر، معینہ وقت پر آ جائے گی، اور کو بہانہ جو بھی بننا ہے اس کا وہ بہانہ بننا ہوتا ہے، اس بہانے کے تحت ہی وہ کام ختم ہونا ہے. تو بس یہ نوجوانوں کے لیے یہی ایک آج کا میسیج ہے کہ جسے ہم بہت چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں کہ اس نے جھوٹ ہی بولیا جی، وہ کی کیتا انہوں نے بس جھوٹ ہی بولا تھا نا. تو بعد میں اس نے کہا تھا سوری، میں نے تو یہ اس طرح نہیں کہا تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا. لیکن وہ جو اثر چھوڑ جاتی بات، اور جو اس بات کی وجہ سے جو مختلف معاملات جو خراب ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہوتا. اور شخصیات جو ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم جیسے لوگ جو 50 سال 60 سال کی ایج گزار چکے ہیں، تو ہمارے سامنے ساری چیزیں گزری ہیں، وہ پوری پوری فلمیں محفوظ ہیں ذہن میں کہ کس نے کیا کہا اور کیسے اس کا کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں سے چل کر وہ کہاں گیا. اب تو لوگ اپنی قومیت، اپنی ذات بات، اس کو سب ذات بات بات کہہ رہا ہوں، بات ہوتی ہے ذات پات، اس کو بھی چینج کر لیتے ہیں. جیسے جیسے ان کے پاس مالی وسائل بڑھتے ہیں، اور وہ بڑی کوٹھی بڑی گاڑی میں جب سوار ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اپنی تختی پہ بھی جو ہے نا وہ چینجنگ لے آتے ہیں. اور ایک دفعہ جب چینجنگ آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ اگلی نسل وہ چل سو چل ہے، اور وہ کہتے ہیں ہاں جی وہ ہمارے بڑے یہ تھے وہ تھے. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ بہتان کیا ہے، اور غیبت کیا ہے، اور یہ جو کانا پھوسیاں ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے، اور ان کا کتنا نقصان ہے. جب آپ کسی کے غیر موجودگی میں جب بات کر رہے ہیں تو وہ
غیبت ہے سیدھی سیدھی، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا ہوا تو وہ بہتان ہے، اور وہ جھوٹ کی ہی شکلیں ہیں، کیونکہ آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ کی شکلوں سے بچیں، اور اپنی شکلوں پر، تاکہ آپ کی شکلیں ٹھیک رہیں۔ جھوٹ بولنے والی شکلیں جو ہے نا وہ بھی جھوٹی ہو جاتی ہیں، آرٹیفیشل ہو جاتی ہیں۔ یہ غور کر کے دیکھیں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ ہاں میں جھوٹ بولتا ہوں، تو پھر دیکھیں آپ کے چہرے پر کیسے تاثرات آتے ہیں، کیا کیا آپ کو نظر آتا ہے۔ اصل میں ایک خاص جماعت کے اوپر آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، تو میں اب حکومتی جماعتوں کی طرف آنے لگا ہوں۔ وہ بھی دیکھیں نا، وہ بھی کیسا جوڑ جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ ایسے نہیں ایسے، ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ تو یہ ان کے اوپر بھی فرض ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کریں۔ یہ نہیں کہ صرف جو ان کی مخالف جماعت ہے وہی یہ سب کچھ کر رہی ہے، وہ خود بھی جو ہے نا وہ الجھے میں۔ اور یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے جھوٹے کو جھوٹا نہ کہیں، تاکہ کوئی آپ کے سچے کو جھوٹا نہ کہے۔ تو یہ بھی بہت بڑی مثال ہے کہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے نا اس کو بولنے دیں، وہ خود ہی اشکار ہو جائے گا، اتنا اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اوپر تھوڑا سا تنزیہ گفتگو یا اس کے اوپر لے دے کرتے ہیں نا، تو پھر وہ لوگ آپ کے سچوں کے بارے میں جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ لے ایتھے آئے ہیں تو ایتھے ہی رہیں، ان میں تو چھڑنا نہیں جتھے تو جائے گا۔ تو اس رویے کو جو ہے نا اپنی بچوں میں خاص طور پہ ان کو یہ جو آپ نصیحت کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں، اس میں یہ ضرور بتائیں کہ یہ جھوٹ جو بولنا ہے نا یہ کوئی چھوٹی عام چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے، جس کے بعد انسان بہت ساری ہر ڈرامی میں مبتلا ہوتا ہے، غلط بیانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، غلط ڈیلنگز کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافیاں کرتا ہے، احسان فراموشی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کی لائن ایک لگی ہوئی ہے نیچے، جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب میں نے شروع میں کہا تھا، آپ سے بات کی تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا بھی چاہیے۔ اب وہ کون سا جھوٹ ہے؟ خود ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا نہیں چاہیے، اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ بولنا بھی چاہیے۔ جھوٹ وہ بولنا چاہیے جس کے بولنے سے کسی کا بھلا ہو جائے، کسی کی بات کو چھپا جائیں اور کہیں کہ جی نہیں ایسے نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آپ کسی کی پردہ پوشی جب کرتے ہیں نا، پردہ پوشی کی شکل میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نا کسی کی، تو اس کا ثواب ہے آپ کو۔ اور پھر ایک ایسا جھوٹ کہ جس سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، آپ کسی مشکل میں نہ گرفتار ہو جائیں سچ بول کے، تو آپ اس مشکل سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنے قریبی عزیزوں کو یا دوستوں کو بچانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بول دیتے ہیں، تو وہ بھی میرے حساب سے وہ بھی نیکی کا جھوٹ ہی ہے۔ اور ایک اور بھی اس میں تعویل آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو جھوٹ بولنا ہی نہیں، تو پھر آپ خاموشی اختیار کریں اور وہاں پر بتائیں کہ جی اس موضوع پہ میں بات نہیں کر سکتا، نہ میں ہاں میں بات کرتا ہوں اور نہ میں بات کرتا ہوں۔ تو وہ درمیانی کنڈیشن جو ہے نا کہ نہ سچ بولا اور نہ جھوٹ بولا، تو درمیان میں رکھ کے اس کو آپ نے سالو کر لیا کہ جی میں اس پر نہیں بات کر سکتا، اس موضوع پہ میں نہیں بات کر سکتا، معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ تو آپ بچ جائیں گے، پھر جھوٹ بولنے سے تو بچ جائیں گے نا کم از کم، اگر آپ کو جھوٹ بولنے کی مصیبت پڑ رہی ہے۔ لیکن کسی کی بھلائی کے لیے یا کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول دیتے ہیں، تو یہ در حقیقت اس کے لیے پردہ داری ہے، اور اس کا ثواب ہے، اس کا گناہ نہیں ہے۔ جھوٹ وہ ہے جو آپ جس سے آپ کو کسی کو فریب دے رہے ہیں، یا کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کسی کی ذات پہ یا عزت پہ حرف آ سکتا ہے، اس طرح کے جھوٹ کو قطعاً نہ بولیں۔ اور یہ بچوں کو پہلے نمبر پہ یہ چیز سکھائیں کہ جھوٹ سے بچیں، اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں سے آٹومیٹک آپ خود بچ جائیں گے۔ اور غیبت اور بہتان تراشی یہ بڑے سنگین جرائم ہیں، جن کی معافی شاید اللہ بھی نہیں دے گا آپ کو۔ اللہ کی مرضی ہے وہ دے دے، لیکن میرا خیال ہے کہ نہیں دے گا، کیونکہ دھوکے کی جو ہے نا معافی نہیں ہے، دھوکے کا بدلہ دھوکہ ہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ایک ایسی فارمل سا ہی ایک کیجول کہہ رہے، فارمل تو میں کہہ رہا ہوں کیجول بات چیت آپ سے کی ہے، بالکل ہلکی پھلکی بات ہے لیکن بڑی گہری بات ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ اپنا خاص خیال رکھیں اور اپنے عزیزوں اقارب کا بھی خیال رکھیں، لیکن سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔